السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الأمی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ حرفا بکتاب اللہ فله عشرة أمثالها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق رسوله النبی الامین الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، برادران ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم الشان کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک جیسی مبارک ساعتوں کو، مقدس لمحات کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا آفر ہے۔ یہ رمضان کے بعد نہیں ملنے والا ہے۔ وہ آفر کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب ملے گا۔ یہ غیر رمضان میں نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں ہے
کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو 10 اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، غیر رمضان کی۔ لیکن ماہ رمضان کی خصوصیت دیکھیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر سوچ رہے کیا زور سے جو ہے نا بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، ساری مسجد کے لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ 1,00,000 مرتبہ کا ثواب اللہ تعالیٰ جو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، پیارے آقا کا ارشاد ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر بولا جائے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خالی نہ بیٹھیں، خالی نہیں بیٹھنا، بس سبحان اللہ بولتے جائیے۔ پیارے آقا کی بات سن رہے ہیں تو سبحان اللہ بولو، اللہ کی طرف سے خوشخبری اگر سن رہے ہیں تو اس پر بھی سبحان اللہ بولیے، تو آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ایک مرتبہ بولے تو 1,00,000 مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنے عنوان پر آؤں گا، کہ بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو نورانی محفل ہے ماہ رمضان المبارک میں، ان نورانی محافل کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی دینی محفل میں، چاہے وہ دینی محفل قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، ختم قرآن کی ہو، یا نعت شریف کی محفل ہو، یا جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہو، یا رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی جاتی ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ گھر سے وہ بندہ نکلتا ہے، وہ امتی نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا، اس محفل میں بیٹھنا خالی نہیں جائے گا۔ ایک لمحہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان المبارک میں روزدار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، تجارت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نورانی محفل کی حاضری، ہم سب کو اس نورانی محفل کی جو حاضری میں ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے، بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، یہ ہمارا بیٹھنا، سننا، بولنا، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی محافظ ہیں قرآن کریم کی۔ اور ایک حدیث پاک کو بھی میں نے 2 حدیثوں کو میں نے تلاوت کی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فَلَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جو کلام اللہ میں سے ایک حرف بھی پڑھے گا، ایک حرف، آیت نہیں بول رہا ہوں میں، حرف، اللہ تعالیٰ اس کو
10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 10 نیکیاں. کتنا بڑا ثواب ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے. ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو عام دنوں میں ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو رمضان میں اندازہ لگاؤ کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. تلاوت قرآن مجید کا ثواب کثیر ثواب رکھا ہے. دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے سکھائے. بہترین شخص ہے. پیارے آقا نے اس کو بہترین شخص فرمایا. تو بہرحال آج کے یہ اس محفل میں قرآن پاک کی عظمت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سی کتابیں صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، لیکن جب قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا تو ساری کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئے. اب قیامت تک قرآن کریم کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، کوئی کتاب پر عمل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جتنی کتابیں جو قومیں پڑھتی ہیں، عیسائی پڑھتے ہیں انجیل، یہودی پڑھتے ہیں زبور، غیر مسلم پڑھتے ہیں وید، سکھ پڑھتے ہیں گرنتھ، لیکن یہ ساری منسوخ ہو گئیں. لیکن اس میں تبدیلیاں جو آئی ہیں، جو اپنے لوگوں جیسے زبور، انجیل، توریت میں جو تبدیلیاں کی ہیں لوگوں نے، آج وہ حالت میں نہیں ہیں. لیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، جب سے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس وقت سے آج تک، یعنی آج سے 1400 برس جو ہو گئے قرآن پاک کو نازل ہو کر، لیکن کسی مضمون کو تو کیا، ایک آیت کو تو کیا، ایک حرف، ایک نقطے کو بھی کوئی بدل نہیں سکا. ایک نقطے کو بھی کوئی بدل نہیں سکا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ لیا ہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو دیکھیے اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا. مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے. اس بادشاہ کے دور میں علمی مذاکرے ہوتے تھے، بحث و مباحثہ ہوتا تھا. علماء کرام کو جمع کیا جاتا تھا، جمع کر کے علمی مباحثے ہوتے تھے، بحث مسائل پر بحث ہوتی تھی. تو بہرحال ایک سال علمی مذاکرہ ہوا تو علماء کرام بلائے گئے. اس مذاکرے میں، مباحثے میں علماء کرام کو بلایا گیا. تو اس علماء کرام کے مجمع میں ایک یہودی بھی آ گیا. ایک یہودی بھی آ کر بیٹھ گیا اور وہ اس کے رہن سہن سے، کپڑوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا بہت بڑا معتبر آدمی ہے. تو بہرحال مذاکرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا. جب محفل ختم ہو گئی تو بادشاہ، مامون بادشاہ نے اس یہودی کو بلایا، بلا کر کہا کہ تم یہودی ہو، تم اسلام قبول کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے. تو اس یہودی نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو بہرحال وہ اس مذاکرے سے نکل کر چلا گیا. پھر 1 سال کے بعد پھر مذاکرہ ہوا. ہر سال ہوتا تھا، سالانہ ہوتا تھا. تو پھر سال جب آیا تو وہ یہودی مسلمان بن کر آیا.
مذاکرے میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مباحثہ ہو رہا، یہودی جو مسلمان ہو کر آیا وہ بھی اس مباحثے میں شامل ہو گیا اور اس کو بھی تقریر کرنے کا موقع دیا گیا، تو وہ کھڑے ہو کر مدلل اسلام کے اوپر تقریر کی۔ مامون بادشاہ سن رہا ہے۔ جب محفل برخاست ہو گئی تو بادشاہ نے اس شخص کو بلایا جو مسلمان ہو کر آیا تھا، اس کو بلا کر کہا کہ میں گزشتہ سال تم سے کہا تھا اسلام لانے کے لیے، تم نے انکار کیا اور آج تم مسلمان ہو کر اس محفل میں آئے ہو، تو وجہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی؟ گزشتہ تم یہودیت پر تھے، اب اسلام قبول کر چکے، آخر ایسی کون سی بات تم کو سمجھ میں آ گئی؟ اسلام کی حقانیت تم پر کیسے آشکارا ہو گئی جس کی وجہ سے تم اسلام میں داخل ہو گئے؟ تو اس نے کہا یقیناً میں گزشتہ یہودی تھا، اب مسلمان ہو کر آیا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ اے بادشاہ، میں ایک خطاطی کرنے والا یعنی خوشنویس ہوں، یعنی خوش خط میں لکھنے والا، کتابیں لکھتا ہوں، میرا کام ہے یہ، خوشنویس ہوں یعنی کتابیں لکھتا ہوں اچھے انداز میں اور لکھ کر اس کو سیل کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ جو اسلام میں نے قبول کیا ہے، میں اس مذاکرے سے جا کر 1 سال تک میں اس پر ریسرچ کرتا رہا، اسلامی کتابیں پڑھتا رہا، پڑھ کر ایک نتیجے پر پہنچ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، میں یہاں سے مذاکرے سے جب گیا، میں خوشنویس ہوں، اچھی خطاطی لکھنے والا ہوں، تو میں جا کر میں نے یہ سوچا کہ انجیل کے 3 نسخے لکھے، انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان تینوں نسخوں کو اچھے انداز میں لکھا، خوش خط میں لکھا، لکھ کر اس میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے بھی گھڑ دی، لکھ دی، من مانی باتوں کو اس میں لکھ دیا، لکھ کر ایک خوبصورت کتاب بنایا، 3 کتابیں بنا کر میں عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں کے گرجا گھر میں گیا، جا کر اس کتاب کو میں نے سیل کیا، لوگوں سے کہا یہ کتاب لو، یہ تمہاری کتاب ہے۔ تو عیسائیوں نے بڑی رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کتابوں کو انہوں نے خرید لیا۔ اس کے بعد میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، تورات کے 3 نسخے اس میں بھی بدل دیا، من گھڑت باتیں لکھ دیا، اور یہودیوں کے کلیسا پر گیا، ان کے عبادت خانے پر گیا، جا کر میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت کتابیں ہیں، تمہاری کتابیں ہیں، میں نے لکھی ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا اتنی خوبصورت ہے کتابیں، تو وہ بڑھ چڑھ کر یہودیوں نے ان کتابوں کو خرید لیا۔ تو یہ سب باتیں وہ مسلمان کہاں پہ سنا رہا ہے؟ مامون بادشاہ کے دربار میں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں قرآن کریم کے بھی 3 نسخے لکھے، قرآن کریم کے بھی 3 نسخے، اس میں اپنی من گھڑت باتیں شامل کر دی، اور ان 3 نسخوں کو ملٹی کلر میں، اچھے خوبصورت کلر میں اس کو چھپا کر، لکھ کر، خوش خط میں لکھ کر میں مسلمانوں کی مسجد میں گیا۔ مسلمانوں کی مسجد میں جا کر میں نے مسلمانوں سے کہا دیکھو یہ تمہارا کلام پاک ہے، میں نے لکھا ہے خوش خط میں، اس کو خریدو۔ جو بھی مسلمان لیتا ہے، دیکھتا ہے اور اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے، کمی بیشی کی گئی ہے، واپس کر دیتا ہے۔ مسلمان خرید رہا نہیں، لے رہا، لے کے دیکھ رہا، واپس کر دے رہا۔ تو سارے نسخے اس کو واپس کر دیے گئے۔
تو وہ مسلمان جو یہودیت سے اسلام قبول کر چکا تھا، اس نے مامون بادشاہ کے دربار میں کہا کہ اے بادشاہ، میں نے اس طرح کا عمل کیا تو قرآن پاک کو ایک محفوظ کتاب پایا، قرآن کریم کو ایک محفوظ کتاب پایا، اور وہ اللہ کا حکم ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بے شک قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو جب سے نازل کیا ہے اس وقت سے اسی طرح محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں اس کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لی ہے، میں نے اس کی حفاظت کو دیکھ کر، اللہ کے کلام کو دیکھ کر، اس کی ایک ایک آیت جیسا نازل کی ہوئی ہے ویسی ہی برقرار ہے۔ میرے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی پر اور پیارے آقا پر میں ایمان لا لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن پاک جیسا نازل کیا گیا ویسا ہی آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ کوئی اس میں ایک حرف تو کا ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کی۔ تو واقعہ آپ کو میں اس لیے سنایا کہ کس طرح آج بھی دنیا میں جو لوگ قرآن کریم کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں صحیح طور پر، یقین مانیے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو لوگ ادھر کی ایک آیت لے لیے، ادھر کی ایک لے لیے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور غیر غلط باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، قرآن کریم میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن خود کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھو تیرا ایڈریس کیا ہے، وہ کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن سے پوچھو تجھے کون لے کر آیا، نزلا بہ الروح الامین، جبرائیل لے کر آئے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن سے پوچھو تجھے کس نے نازل کیا، تنزیل من رب العالمین، اللہ نے مجھے نازل فرمایا۔ قرآن میں جواب ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن بتا تو کس کے پاس آیا ہے، وہ پکار کر کہتا ہے نزل علی محمد وہو الحق۔ قرآن سے پوچھو تو کس مہینے میں آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن سے پوچھو تو کس رات میں آیا ہے، تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن سے پوچھو تیرا پاور کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، تو قرآن پکارتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کا پاور یہ ہے۔ قرآن سے پوچھو تیرا مقصد کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین ھدی للناس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن میں تمام علوم و فنون و حقائق و معارف موجود ہیں۔
ساری دنیا کائنات کی ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ڈھونڈ کے نکال لینا ہے، نکالنے والا ہونا۔ پڑھے، سمجھے، عمل کرے تو ہوتا۔ کیا کرتے؟ قرآن جو ہے نا، کئی قرآن گھروں میں رکھے ہوئے، طاقوں پہ رکھے ہوئے۔ ماہر القادری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ماہر القادری نے کہا، شاعر ہیں۔ آج وہی ہمارا حال ہے، جب پرانا ہو جاتا لا کے کیا کرتے؟ کوئی بھی گلی کے نکڑ پہ ڈال دیتے۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس قرآن پاک کی۔ ارے ایک آیت کی قدر کرنے والے کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے معلوم ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ عراق کی سرزمین بغداد میں آرام فرما رہے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ نے ان کو ولایت کیسے عطا فرمایا، ولایت سے کیسے سرفراز فرمایا۔ ولی ہونے سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، آج بھی ان کا مزار بغداد کی سرزمین پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ لوگ عراق کو جاتے ہیں بغداد میں زیارتوں کے لیے، تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر بھی جاتے ہیں، وہاں سے فیض حاصل کر آتے ہیں۔ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ابتدائی زندگی ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ دولت کے انبار تھے بشر حافی کے پاس۔ شراب کے دور چلتے تھے، شراب و کباب میں مست تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، شراب و کباب کے دور چلتے تھے۔ ایک بہت بڑا باغ بھی تھا، اس باغ میں وہ شراب کا دور چلاتے تھے۔ بہرحال ایک عیاش قسم کی زندگی تھی، مست رہتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ گھر سے باغ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن صبح گھر سے باغ کی طرف جا رہے ہیں، شراب میں مست ہے۔ چلتے چلتے جب گھر سے نکلے تو راستے میں کوڑے کا ڈھیر ملا۔ اس ڈھیر پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی نظر جب اس کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی تو دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے غور کیا، اے اللہ، تیرا کلام اور یہ کوڑے کے ڈھیر پر یہ نہیں ہو سکتا، تیرا مقام یہ نہیں ہے۔ بڑے ادب سے، احترام سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اس کاغذ کے پردے کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد تیرا مقام یہ نہیں ہے، ایک اونچے مقام پر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ رکھ کر چلے اپنے باغ کی طرف۔ باغ میں جا کر وہی شراب و کباب، سروخ و محفل میں مصروف ہو گئے۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، مصر کے ایک بزرگ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ القا فرماتا ہے، اے ذوالنون مصری،
تم فوراً بغداد چلے جاؤ، وہاں پر ایک میرا بندہ ہے، لاڈلا بندہ، اس کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو، اس کو اپنے گلے سے لگا لو۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ مصر سے بغداد آتے ہیں، آ کر بشر حافی کی تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ بشر حافی کہاں رہتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں آپ تو نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں، بزرگ آدمی معلوم ہو رہے ہیں، وہ تو عیاش قسم کا آدمی ہے، اس کا پتہ آپ کیوں پوچھ رہے؟ لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے، پینے والے، کھانے والے، عیاش قسم کے آدمی۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جب آئے تو تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے اصرار کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ باغ ہے، وہ باغ میں رخصت و سرور کی محفلیں سجا کر وہ شراب و کباب میں مست رہتے ہیں، فلاں مقام پر ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس باغ کے دروازے پر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں پر جو دربان ہے، جو خادم ہے، آپ کو روک دیتا ہے، یہاں پر آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ جیسے لوگوں کی انٹری نہیں ہے، آپ تو بزرگ معلوم ہو رہے ہیں، یہاں شراب پینے والوں کا مقام ہے، یہ رخصت و سرور کی محفلیں سجانے والوں کا مقام ہے، یہ شراب و کباب کی محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے یہاں پر انٹری ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایک موقع دے دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں اور بشر حافی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب دروازہ کھولا گیا، آپ جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کا مٹکا لے کر اٹھائے ہوئے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ مخاطب ہوتے ہیں کہ اے بشر حافی بتاؤ، کیا ابھی تم کو توبہ کا وقت نہیں آیا؟ ارے تمہیں معلوم ہے اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے سلام کا لفظ سنا تو مٹکے کو پھینک دیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے اللہ نے سلام بھیجا ہے، میرا مولا مجھے سلام بھیجا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اللہ کے حکم کے مطابق حضرت بشر حافی سے ملاقات کرتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے ذوالنون مصری نے مجھے گلے لگایا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد شراب خانے سے باہر نکلے، اس باغ سے ذوالنون مصری بھی نکلے اور بشر حافی بھی نکلے۔ چلتے چلتے ذوالنون مصری نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ بندہ تو شراب و کباب میں ہے، یہ کیسے تو نے اس پر سلام بھیجا ہے، اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ تو مولا اللہ کی طرف سے القا ہوا کہ اے ذوالنون مصری تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بشر حافی اپنے گھر سے چلا تھا، راستے میں میرا کلام لکھا ہوا، میرے کلام کی ایک آیت لکھی ہوئی ایک پرزہ پڑا ہوا تھا، بشر حافی نے اس کو ادب سے اٹھایا تو ہماری رحمت نے اس کو ادب سے اپنے آغوش میں لے لیا۔ کاغذ کے پرزے کو اٹھایا، اس پر ہمارا کلام لکھا ہوا تھا۔ جب وہ ہمارے کلام کو اٹھانے کے لیے، کاغذ کے پردے کو اٹھانے کے لیے جھکا تو ہماری رحمت اس گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے جھک گئی۔ اس نے کاغذ کے پردے کو صاف کیا تو ہم نے اس کے دل سے پوری گندگیوں کو صاف کیا۔ اے ذوالنون مصری، ہم کو بشر حافی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کو ولایت کے مرتبے پر رفع کر دیا، ولی بنا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے مسلمانوں، حافی کس کو کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو، بغیر چپل کے چلنے والے کو حافی کہتے ہیں۔ جس راستے سے بشر حافی گزرتے اللہ نے
اس راستے میں جتنے بھی جانور چلنے پھرنے والے ہیں ان کو حکم دیا کہ اے جانوروں، میرا محبوب بندہ اس راستے کو گزرتا ہے، تم غلاظت نہیں کرنا، غلاظت نہیں کرنا۔ جس راستے سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ گزرتے، جانور اگر اس راستے سے گزرتے تو کوئی غلاظت بول و براز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، ایک آیت کریمہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کا ادب، احترام ولایت کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ آج ہمارے پاس کتنی قدر ہے ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کامیابی کے جھنڈوں کو انہیں گاڑ دیا، کامیاب ہوتے رہے۔ قیصر و کسریٰ کی دیواروں کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا، محلات کو ہلا دیا۔ کیوں؟ ان کے اندر قرآن سے محبت تھی، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، قرآن سے ان کا شغف تھا، قرآن سے ان کا لگاؤ تھا، قرآن سے ان کا پیار تھا، احترام تھا۔ اللہ نے ہر قدم پر ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو دھکے کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم بھی یہودی اور کفار و مشرقین ہم پر غالب آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ قرآن کریم کو تھام لو، سمجھو، پڑھو، تلاوت کرو، عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد رکھو وہ یہودی و کفار و مشرکین قدموں میں ہوں گے، ان پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ آج وہ غالب آ رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، ظالموں کو اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ ان کا ظلم ختم کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے گھروں کو آباد رکھو، قرآن کریم کو تھام لو، تو پھر کامیابی دیکھو اللہ کی طرف سے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے تمام علوم، فنون، حقائق و معارف کو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام، ہم سب کے امام، زمانہ ان کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک شخص قسم کھا لیا، بیٹی پیدا ہوئی، جوان تھا، کمارا تھا، قسم کھا لیا کہ میری بچی بڑی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی تو اس کی شادی میں کائنات کی پوری چیزیں دوں گا، اگر نہیں دیا تو میری بیوی پہ طلاق ہے۔ قسم کھایا جوانی میں۔ اب جوانی میں انہیں قسم کھا لیا، بچی بڑی ہو گئی، شادی کے قابل، ان بڈھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اب شادی کی بات آ گئی، پریشان ہو گیا، اب کیا کروں، ضعیفی میں تو کما نہیں سکتا، کائنات کی پوری چیزیں دے نہیں سکتا، قسم پوری نہیں کیا تو بیوی پہ طلاق ہوگی، پریشان ہو گیا، علماء کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا تیری بیوی پر طلاق ہو گئی۔
پریشان تھا، گھومتے گھماتے پھرتے پھراتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. کہا کہ حضرت بہت پریشانی میں ہوں، میں قسم کھا لیا تھا جوانی میں، بچی کی شادی، جب بچی بڑی ہو جائے تو میں کائنات کی ساری چیزیں اس کو دے دوں گا میں جہیز میں. تو اب کیا کروں، میں دے نہیں سکتا، میں پریشان ہوں، اگر نہیں دیا تو میری بیوی پر طلاق. کیا واقعی ہو گئی؟ تو امام اعظم امام الائمہ امام المسلمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارے تو گھبرا رہا کیوں؟ تو نے قسم کھائی ہے دنیا کی تمام چیزیں تیری بیٹی کے جہیز میں دینے، کیا تو نے قسم کھائی ہے دے نہیں سکتا؟ تو یاد رکھ، قرآن مجید کو تیری بیٹی کے جہیز میں دے دے، کیونکہ اللہ نے کائنات کی ساری چیزوں کو قرآن میں رکھا ہے، اس میں موجود ہے. قرآن پاک میں قرآن پاک دے دیا تیری بیٹی کی شادی میں جہیز میں، تو کائنات کی ساری چیزیں دینے کے برابر ہے. مسئلہ حل ہو گیا، بیوی بھی بچ گئی. تو بہرحال قرآن پاک کتنا، میں قرآن پاک کی اہمیت بتا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا ادب، احترام کرنے والوں کو اللہ نے بے حساب انعامات سے نوازا ہے. تاریخ گواہ ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف سن لیے چلے گئے، ادھر سے سنے ادھر سے نکالے، ایسا نہیں بھائی، کچھ تو کچھ عمل کرنا ہے ہم کو. آؤ ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ادب و احترام کرنے والے کا مقام اللہ کتنا بلند فرماتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا بادشاہ گزرا. سلطنت کے کاموں میں مصروف رہ کر سلطان محمود غزنوی تھک تھکا کے جب شام میں گھر کو آئے، عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر تھکے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں چلے گئے. بستر پر دراز ہونا چاہے آرام کرنے کے لیے. جب بستر پر بیٹھے تو پینتی کے پاس ایک الماری رکھی ہوئی تھی، الماری پر کلام مجید رکھا ہوا تھا. جب کلام مجید کو دیکھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے، ان کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، تھرانے لگے کہ کلام پاک رکھا ہوا ہے، میں اس کی طرف اپنے پیروں کو دراز کروں. رات ساری بیٹھ گئے ویسی بستر پر، کلام پاک کو دیکھ رہے تھے. خادم آیا، آ کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر آپ حکم دیں تو میں کلام پاک کو وہاں سے نکال کر وہاں رکھ دوں گا. تو بادشاہ نے کہا نہیں، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا کہ میرے آرام کے خاطر قرآن کو وہاں سے نکال کر وہاں رکھو گے. وہ کیا ہوا، ملکہ جو ان کی بیوی تھی بادشاہ کی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لا کے وہاں رکھ دی. اس کو اصلی مقام پر رکھنا تھا، نہیں، لا کے وہاں رکھی. تو بہرحال رات تمام بستر پر بیٹھے رہے. خادم نے آ کر کہا تو نہیں، میرے آرام کے خاطر قرآن کو وہاں سے ہٹا دو، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا. صبح ہو گئی،
فجر کی نماز یہ بھی پڑھ لیے، ملکہ نے بھی فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد ملکہ آ کر اس قرآن کو لے کر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے اصلی مقام پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ سو گئے۔ لیکن ہوا کیا؟ دوسری رات آئی، جب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دوسری رات سو رہے ہیں تو پیارے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت للعالمین آقائے دو جہاں فخر کون و مکان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، سرفراز فرمایا دیدار سے، ارشاد فرمایا کہ اے محمود غزنوی، تم نے جو رات میں عمل کیا ہے وہ ادا اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے، اللہ بہت خوش ہے، اس کے صلے میں تم کو اللہ انعام دینا چاہتا ہے، وہ یہ انعام ہے کہ فلاں جگہ کا خطہ تمہاری حکومت میں شامل کرنا چاہتا ہے، فلاں جگہ کی حکومت بھی تم کو دینا چاہتا ہے۔ وہ جگہ کا نقشہ بتا دیا گیا خواب میں۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب اس زمین کے حصے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ حصہ زمین کا میری سلطنت میں شامل ہو گیا ہے، اللہ نے اس حصے کی حکومت بھی ان کو عطا فرما دی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا احترام کیا۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، فضل کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، احترام کرنے والوں کو عطاؤں کی بارش کرنے والا ہے۔ تو یہ عزم لے کر اٹھو یہاں سے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے بھی، غور بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا، اس کا محبوب بندہ ہے۔ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹائم بہت ہو گیا، اگر اجازت ہو تو بول سکتے نا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک میت کو قبر میں دفن کیا گیا، سب لوگ چلے گئے، ایک بزرگ شخصیت، نماز کے پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والے، سب لوگ جانے کے بعد وہ بزرگ اس قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ صحیح طریقہ یہی ہے۔ آج کل کیا کرتے ہیں، قبر میں ڈھانپ دیتے ہیں، فوراً نکل جاتے ہیں، نہیں، قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر سب لوگ چلے بھی گئے تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے کچھ پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے ان لوگوں۔ ایک تو اجتماعی دعا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر بیٹھ کر دعائیں کی جائیں، قریبی رشتہ دار۔ میت جو ہے نا کیا ہے، جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو ہم اتنا اس کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہم کو دیکھتی ہے۔ وہ کون جو ہے نا آ رہا ہے قبر پر، آواز کو بھی پہچانتی ہے میت، تو جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنتی ہے، یاسین پڑھو سنتے ہیں، درود تاج پڑھو سنتے ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ بزرگ بیٹھ گئے، سارے لوگ چلے گئے، کچھ پڑھنے لگے۔
تو اسی خبر میں سے پٹکنے کی آواز آئی. کوئی چیز لڑ رہے ہیں, فائٹنگ چل رہی ہے اندر خبر میں, ایک دوسرے پٹکنے کی آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے دیکھا اس خبر سے کالا کتا باہر نکلا. وہ بزرگ اس کو روکتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آخر تو ہے کون؟ تو اس نے کہا میں اس کا برا عمل تھا, میں اس میت کا برا عمل ہوں. تو بزرگ نے پوچھا یہ پٹکنے کی آواز کیسی؟ تو اس نے کہا کہ یہ زندگی میں قرآن کثرت سے پڑھتا تھا, قرآن نے آ کر مجھے پٹک کر باہر نکال دیا. قرآن کا کرشمہ دیکھو, قرآن کی عظمت دیکھو, قرآن کا مقام دیکھو. جب تک تم اس سرزمین پر ہو قرآن کو گلے سے لگاؤ تو ہر قدم پر کامیابی ہے. یہ قرآن قبر میں بھی تم کو بھولنے والا نہیں ہے, چھوڑنے والا نہیں ہے, وہاں پہ بھی تمہارے ساتھ میں. برا عمل کو نکال دیا تو یہ شخص قرآن کو کثرت سے پڑھتا تھا. تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو. کثرت سے تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, دل میں سرور حاصل ہوتا ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں, دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو قرآن کریم کا یہ مقام ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اب آپ غور کیجئے حافظ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. یاد رکھو پیارے آقا فرماتے ہیں من اکرمنی فقط, یعنی پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, گویا اس نے میری تعظیم کی. حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہے دیکھیے. وہ قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ اور مہینوں سے افضل, جس رات میں نازل ہوا وہ اور راتوں سے افضل, جس سینے میں قرآن آ گیا وہ ہزاروں سینوں سے افضل. حافظ قرآن کا یہ مقام ہے. تو حافظ قرآن کی عزت کرنا, تعظیم کرنا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرنا ہے, تعظیم کرنا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کی عزت میری عزت ہے. تو حفاظ کی بھی عزت کرو, ان کے مقام کو سمجھو. یاد رکھو, تاریخ اٹھا کر دیکھو, دیگر قومیں جو ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر ان کی جتنی بھی کتابیں ان میں کوئی بھی کسی کتاب کا حافظ نہیں ہے, کوئی نہیں ملے گا. زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا, انجیل کا کوئی حافظ نہیں, توریت کا کوئی حافظ نہیں, یہودیوں میں نہیں ہے. وید غیر مسلم کہتے ہیں آسمانی کتاب ہے, اس کے بھی وہ لوگ حافظ نہیں ہیں. سکھ گرنتھ کو مانتے ہیں, اس میں بھی کوئی حافظ نہیں. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے, قرآن کریم کا اعجاز ہے,
پیارے آقا کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ مسلمان قوم کے 12 سال کے بچے، 10 سال کے بچے قرآن کے حافظ قرآن نظر آتے ہیں، جن کے سینے قرآن کریم سے منور ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اگر دنیا کا اگر دورہ کیا جائے، دنیا کو دیکھا جائے تو لاکھوں کروڑ حافظ ملیں گے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو سمویا ہوا ہے، قرآن کریم سے اپنے سینوں کو منور کیا ہے۔ تو قرآن کا وہ اعجاز ہے، قرآن کا وہ کرشمہ ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ یاد رکھو، قرآن 1 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بیدارگی محسوس نہیں ہوتی، کیف و سرور میں کمی نہیں آتی۔ وہی اگر کوئی ناول پڑھی جائے، کوئی دنیاوی کتاب پڑھی جائے تو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ پڑھنے کا اس کو من نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ جتنی بار پڑھتے جاؤ اتنا لطف آتا جائے گا۔ قرآن کریم کا یہ کرشمہ ہے، یہ اعجاز ہے۔ تو آج ایسی مقدس کتاب، ایسی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک بات بتا کر میں انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر قرآن کریم گھر میں ہے، پرانا ہو گیا، اس کو لے جا کر کوئی نکڑ پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں پہ پیرانے پیر کا جھنڈا ہوتا ہے لے آ کے وہاں پہ تھیلیوں کے تھیلیاں رکھ دیتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا، ایک یوٹیوبر جو ہے نا، کیا ہے، ایک کچرے کی کنڈی میں کئی قرآن ڈال دیے گئے ہیں۔ اب کہاں سے مسلمان جو ہے نا ترقی کریں گے؟ کہاں سے مسلمانوں کو غلبہ ملے گا؟ کہاں سے مسلمانوں کو عزتیں ملیں گی؟ بتاؤ آپ۔ ڈھیر ڈھگار قرآن کریم ڈال دیے گئے ہیں۔ وہ بیچارہ جو ہے نا، کیا ہے، دیکھ کے ویڈیو بنا کے جو ہے نا ٹرالی منگا کے پورے وہاں سے اٹھا کے جو ہے نا ادب سے اس کو وہاں سے بھیجا دیا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اگر پھٹ گیا، بوسیدہ ہو گیا، تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا۔ یہ ایسی جگہ گڑھا کھود کے اس میں اس کو رکھ دینا جہاں پر انسان کا قدم نہیں پڑتا ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ زمین میں اس کو پاک زمین میں دبا دینا، یہ صحیح طریقہ ہے، پھینکنا نہیں۔ پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تعظیم کرو، پڑھو۔ اگر پڑھنا نہیں آیا تو پڑھنا سیکھو۔ آج کل کتنی سہولتیں ہیں۔ ہمارے امام صاحب کا بھی مدرسہ ہے، بچوں کو بھیجو، جو عصر کے بعد چلتا ہے، قریب میں ہے، آپ کے بستی میں ہے، دینی تعلیم ہوگی۔ پیارے آقا نے فرمایا، ادبوا علی ثلاث خصال۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو۔ حب نبیکم، نبی کی محبت ڈال دو۔ حب اہل بیت، اہل بیت کی محبت ڈالو۔ وقراءۃ القرآن، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ 3 چیزیں بتائی گئی حدیث پاک میں۔
پہلی دو چیزیں عقیدے کی بات ہے، تیسری چیز عمل کی ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر عمل بھی کارآمد ہوگا، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی نبی پاک سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی، اولاد کے سینوں میں بھی نبی کی محبت ڈالو، اہل بیت کی محبت ڈالو، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دو تاکہ وہ پڑھیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے پاس ویسا سسٹم نہیں ہے۔ آج تقریباً عمر والے لوگ بول رہے ہم نہیں پڑھے بھائی، ہمارے کو نہیں پڑھائے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، لیکن بعض نوجوان بھی قرآن کریم سے دور ہیں، ان کو بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، ضعیف بھی علم حاصل کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو لہذا میں اب تفصیل میں اگر گیا تو بہت ٹائم ہو جاتا، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ 1-2-4 منٹ میں۔ تو بہرحال قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، کتنی بڑی عظیم الشان کتاب اللہ نے پیارے آقا کے صدقے میں ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہی قرآن قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، سفارش کرے گا قرآن اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ میں نے اس کو رات میں جگا کر یہ قرآن سنتا تھا، پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، عمل اس نے کیا ہے، رات ساری جگ کر مجھے سنا ہے، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ بڑی محبت سے میں مجھے اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ یاد رکھو، ایک بات بتا رہا ہوں، قرآن پاک کو چومنا یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے۔ قرآن کو چومنا یہ حضرات کی سنت ہے۔ تو قرآن کو چومو بھی، سینے سے لگاؤ بھی، پڑھو بھی، سمجھو بھی، غور کرو بھی، عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین کرام، جن کے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا حافظ قرآن کے والدین کا مقام قیامت کے میدان میں اللہ ظاہر فرمائے گا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، جو جنتی تاج ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے تھے۔ حافظ قرآن کے والدین کو وہاں پر نوازا جائے گا، ان کی عزت افزائی ہوگی، ان کا مقام بلند کیا جائے گا۔ تو اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو ایک کو حافظ قرآن بنا لو، 2 ہے تو ایک کو بناؤ، 1 ہے تو بناؤ۔ کیا ڈاکٹر حافظ نہیں بن سکتا؟ کیا انجینئر حافظ نہیں بن سکتا؟ کیا فلاسفر حافظ نہیں بن سکتا؟ کیا پروفیسر حافظ نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے۔ کیا IPS حافظ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تو گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو اس زنگ کو دور کرنا ہے تو کیا کرنا؟ پیارے آقا نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرو، دلوں کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کا زنگ دور ہو کر رب کی رحمتوں اور سعادتوں کا اثر ان دلوں پر ہو جاتا ہے، فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں قرآن کریم کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین
جتنا بھی بولا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ جتنے روزدار ہیں، جو معتکف ہیں، تیری بارگاہ میں دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے مہمان ہیں، اے اللہ یہ جو بھی دعا کریں، جس کے حق میں دعا کریں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ان پر کرم فرما دے، خاص نظر عنایت فرما دے، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت کی، آبرو کی، املاک کی اے اللہ حفاظت فرما دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، تنگ دستی کو دور فرما، فراغ دستی ہم کو عطا فرما، بدحالی کو دور فرما، خوشحالی ہم کو عطا فرما دے، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں، تجارتوں میں، ملازمتوں میں، گھروں میں، رزق میں، عمر میں، اقبال میں، علم میں ترقی اور برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں جن کے والدین بحیات ہیں، زندہ ہیں مولا، ان کی عمریں صحت کے ساتھ دراز فرما دے، سلامتی کے ساتھ دراز فرما دے، لمبی عمریں عطا فرما دے، صحت و عافیت عطا فرما دے، شفائے کلیہ عطا فرما دے، صحت عاجلہ و کاملہ و قائمہ و دائمہ عطا فرما دے، یا الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، درجات میں بلندی عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ بیرون ممالک جو نوجوان روزگار کے لیے گئے ہیں ان نوجوانوں کو بھی صحت عطا فرما دے، ان نوجوانوں کے روزگار میں بھی خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اس ملک میں جہاں جہاں پر نوجوان بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ روزگار عطا فرما دے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین طیبین کی اے اللہ حفاظت فرما، یہودیوں کا منہ کالا کر دے، اے اللہ جو ظالم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں مولا، اے اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے یا تو نیست و نابود کر دے، صفحے ہستی سے ان کو مٹا دے، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما، یا الہ العالمین مسجد کے خادمین، مسجد کی انتظامی کمیٹی اور اہلیان محلہ، مصلیان مسجد سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔